سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی ابھی تک، جو میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوں اور ایک عرصہ دراز گزر گیا ہے علاج کرتے ہوئے، اس میں جو سب سے بڑی چیز میں جب سامنے دیکھتا ہوں تو یہ ہے کہ سب سے تو پہلی چیز ہوگی جادو جو لوگوں کے اوپر کروایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نظر بد ہے، حسد ہے، لیکن اس میں ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی ہے جس کے اوپر کسی نے کوئی عمل بھی نہیں کروایا ہوا، لیکن ان کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہیں۔ رشتوں میں رکاوٹ ہے، خاندان میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں بے اتفاقی ہے، رزق میں بے برکتی ہے۔ اس کی سب سے جو بڑی وجہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے، جو آپ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ آن لائن فیس بک پر، اسنیپ چیٹ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی سوشل میڈیا پورٹل پر آپ کوئی بھی وظیفہ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں اندازہ کہ اس کو پڑھنے کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ جو عاملین ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، انہوں نے لکھا ضرور ہوتا ہے کہ اس کو آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، لیکن وہ تعداد سب کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی تعداد مختلف ہے، جیسے ہر انسان کی عمر مختلف ہے، رزق مختلف ہے، ترقی مختلف ہے، جسم کی طاقت مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، اس کے انداز گفتگو مختلف ہے، اسی طرح تعداد بھی مختلف ہے۔ اب اس تسبیحات کے لیے جو ٹائم ہے اس کا بھی آپ لوگ خیال نہیں کرتے کہ ٹائم ہونا کیا چاہیے۔ جس طرح تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اس کو جب آپ نے پڑھنا ہے اس کا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، اس کے ثواب میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ترازو میں سب سے بھاری ہے۔ لیکن جو اس کا حقیقت میں اصل وقت ہے پڑھنے کا، وہ ہے فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ اس وقت ملائکہ رزق تقسیم کرنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ ملائکہ کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اگر آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اجر زیادہ ملے گا۔ اب وقت کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ تسبیحات آن لائن دیکھ کر آپ نے ایسے نہیں پڑھنی۔ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ رجحت اسی لیے ہوتی ہے جو آپ لوگ دیکھ کے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی عامل کی اجازت لیے تسبیحات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کو کسی کو آپ کے اوپر کالا علم کروانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو آپ کے اوپر عمل کروانے کے علاوہ کوئی نقصان کرنے کا، آپ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ خدا را بلا وجہ نہ دیکھ کے ایسے نہ پڑھا کریں۔ اور حضرت سلطان بہو صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا، سلطان العارفین صاحب ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، آپ جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں، دین کو اسٹڈی کرتے ہیں، بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ سلطان العارفین صاحب، ان کا کلام ہے، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی کہنا پارا ہو، کہ اب انہوں نے فرمایا کہ ایک لفظ ہے بے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا مختصر سی تسبیح ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن سلطان العارفین صاحب فرما رہے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی کہنا پارا ہو، یعنی کہ بسم اللہ بھی اتنی تسبیح جو ہے وہ وزنی ہے۔ اب اس کے اندر آپ لوگ جب تسبیحوں کو ایسے ہی پڑھیں گے، کسی بھی تسبیح کو، میرے پاس کئی مریض ایسے آتے ہیں، جی ہم سورۃ المزمل پڑھ رہے ہیں، بھائی کیسے پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کیا احتیاط کر رہے ہیں، کیا آپ نے پڑھنے سے پہلے اس کے لیے کوئی لوازمات جو اس کی تسبیح کے ادا کیے، کوئی صدقات دیے ہیں، زکوٰۃ ادا کی ہے اس تسبیح کی، یا آپ کو پتہ ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ یہ کسی کو نہیں پتہ، بس ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی تسبیحات آپ نے ایسے نہیں پڑھنی۔ اب میں ایک جگہ علاج کرنے گیا، وہاں پر ایک مریض تھا، بہت شدید بیمار تھا، اور اس کے گھر والے لفظ پڑھ رہے ہیں یا ممیتو۔ اب اللہ کا نام ہے، اسماء الحسنی ہے، اب یا ممیتو کا مطلب ہے مارنے والا۔ اب اپنے ہی مریض کے پاس بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں یا ممیتو، اس نے تو اثر دکھانا ہے۔ اب اس کے لیے تسبیح پڑھنے کے لیے جو احتیاط ہیں وہ میں آپ سے سب سے پہلے گائیڈ کروں، وہ ہے نیت، انما الاعمال بالنیت۔ اب یا ممیتو تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ آپ اس میں تصور جب تک نہیں لیں گے، خیال جب تک نہیں رکھیں گے، وہ کام نہیں ہوگا۔ آپ اس وقت تصور کریں گے بیماری کا، یا ممیتو، یا اللہ میری بیماری کو مار،
لیکن ویسے ہی عمومی تو پڑھیں گے وہ مارنے والے کے اثرات آئیں گے۔ اللہ کا نام ہے یا رحمانو، رحم کرنے والا، یا رحیمو، رحم سے اجر دینے والا، یا جبارو، جبر کرنے والا، یا قہارو، قہر ڈالنے والا۔ اب ہر تسبیح کی تاثیر علیحدہ ہے، ہر تسبیح کا تصور علیحدہ ہے۔ اب یا قہارو ہم پڑھیں گے، قہار قہر ڈالنے والا، تو اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ قہر کس چیز پہ ہے، ٹھیک ہے، قہر کس پر ڈالنا ہے۔ یا قہارو ہم نے یہ نہیں پڑھنا کہ ویسے ہی پڑھتے رہیں۔ اگر ہمیں کوئی دشمن تنگ کر رہے ہیں، ہم پہ عداوت رکھتے ہیں، ہمیں مستقل جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، ہم پہ عملیات کروا رہے ہیں، ہمیں دنیا داری میں رسوا کر رہے ہیں، پھر ہم یہ تسبیح پڑھیں گے۔ لیکن پہلے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ معاف کرنے والا سب سے بہترین ہے، عفو درگزر کرنے والا سب سے بہترین ہے۔ اب میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ سب سے پہلے پھر آپ نے تسبیحات ایسے نہیں پڑھنی، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اجازت لے کے پڑھیں، جو اس تسبیح کو جانتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک مزاج رکھا ہے، آتشی، بادی، آبی، خاکی، آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ ایسے ہی اللہ پاک نے قرآن میں 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، جس میں سے کچھ مدینہ میں اتری ہیں، کچھ مکے میں اتری ہیں۔ اب جو مدینہ میں اتری ہیں، مدنی صورتیں آپ بلاتے ہیں، ان کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ جو مکے میں اتری ہیں وہاں پر جلال زیادہ ہے، تو جلالی ہیں۔ لیکن میں پہلے اس پہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تاکہ جو لوگ بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں وہ اس سے بچ سکیں، ٹھیک ہے۔ اب پڑھائی میں بھی، تسبیحات میں بھی کوئی جلالی ہیں، کوئی جمالی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جلالی تسبیح اگر غصے والا بندہ پڑھ رہا تو ٹھیک ہے، ایک بندہ آلریڈی جلالی ہے، اسے آلریڈی غصہ آتا ہے اور پھر جلالی تسبیح پڑھے گا تو اس کو کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ خود سمجھدار ہے نا۔ ایک بندہ آلریڈی، ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، اس پہ پانی ڈالنا نا، اس میں ہم نے پیٹرول نہیں ڈالنا۔ اگر پیٹرول ڈالیں گے تو آگ بڑھے گی، کام نہیں ہوگی۔ اب جلالی مزاج والا اس تسبیح کو پڑھے گا تو نقصان ہوگا، پھر وہ عاملوں سے کہتے ہیں، بابوں سے کہتے ہیں ہمارا تو کام نہیں ہوا، ہم نے آپ سے کام کروایا، بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا۔ میرا شوہر مجھ سے سختی سے بات کرتا تھا، مجھ سے لڑتا تھا، تسبیح پڑھنے کے بعد اور غصہ شروع کر دیا۔ اب وہ عامل بیچارہ بھی اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ تسبیح دینی کون سی ہے اور دینی کس کو ہے۔ تیسری چیز میں آپ کو اس میں ایک اور بتا دوں کہ احتیاط۔ ویسے آپ قرآن شریف پڑھیں، 6666 آیات ہیں، ڈیلی پڑھیں، ثواب ہے۔ لیکن جب آپ اکثر لوگوں کو دیکھا جی میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل پڑھتی ہوں یا سورہ مزمل پڑھتا ہوں، ایک دن تو پڑھ لیا ٹھیک ہے، جب آپ دوسرے دن بھی عشاء کے بعد ہی فوراً اسی طرح پڑھیں گے سورۃ مزمل، وہ وظیفہ بن جائے گا۔ اور وظیفہ جب آپ بنائیں گے تو اس کا جو لوازمات آپ نے ادا کرنے ہیں، جو صدقات ہیں، وہ آپ کو دینے پڑیں گے۔ اگر آپ اس کے صدقات ادا نہیں کریں گے تو اس کے جو موکلات ہیں وہ رجت کا شکار ہو جائیں گے آپ لوگ۔ ہاں اگر آپ لوگ ویسے پڑھیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ویسے تسبیحات پڑھیں گے، صدقات ادا نہیں کریں گے اور وظیفے پڑھتے رہیں گے تو وہ وظیفہ بن جاتا ہے۔ وظیفہ نہیں پڑھنا، تسبیحات پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ٹائم چینج کرتے رہنا ہے۔ اگر آج آپ نے عشاء کی نماز 9 بجے پڑھی ہے، کل 9:30 بجے پڑھ لیں اگر سورت پڑھنی ہے تو۔ ویسے تو نماز اپنے ٹائم پر، مقررہ وقت پر اللہ نے ہمارے پر فرض کی ہے۔ میں تسبیحات کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے سورت جو ہے سورہ مزمل 9 بجے پڑھی ہے تو کل 9:05 پہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر وہ آپ ریگولر ایک ہی ٹائم پر پڑھیں گے تو وظیفہ بن جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا آپ کو۔ کیوں نقصان ہوگا؟ کیونکہ آپ اس کے قواعد اور ضوابط کو ادا نہیں کر رہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں یہ ہماری شادی میں رکاوٹ ہے۔ اب رکاوٹ کیسے ہے؟ لڑکا بھی لڑکی کو پسند کرتا ہے، بالغ ہیں، کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے، آپ بالغ ہوں، آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لڑکا بھی راضی ہے، لڑکی بھی راضی ہے، پھر رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ بھئی وہ رکاوٹیں اس لیے آ رہی ہیں، آپ نے تسبیحات ایسی پڑھ دی ہیں جس سے آپ کو نقصان ہوا ہے۔ آپ کو جو بھی سوال مجھ سے پوچھنا ہے، میرے پیج کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، جو میں ابھی تک جانتا ہوں، میں آپ کی اس سے بھرپور مدد کروں گا۔ اور اگر مجھ میں کوئی کمی آپ لوگوں کو نظر آتی ہے تو میری بھی اصلاح کریں، کیونکہ یہ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک، گور میں نہیں قبر تک۔ تو کوئی بھی بندہ یہ کہے میں پرفیکٹ ہوں، میرا علم مکمل ہے، تو یہ غلط ہے۔
سب سے پہلے تسبیحات آپ نے ساری روک دینی ہے، درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں نماز والا، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ جتنا مرضی پڑھیں، وہ رحمت ہی رحمت اللہ کی۔ اب میں اکثر بندوں کو دیکھا جی ہم نے آیت کریمہ پڑھی، 1.25 دفعہ، بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا۔ بھئی آیت کریمہ اللہ کا کلام ہے، گرم ہوتا ہے، اس کی تاثیر گرم ہے، آپ نے اس کے لیے زکوٰۃ ادا کی، آپ نے اس کے لیے اس کو جلسے میں پڑھتے ہیں، زیادہ تر لوگ ہوں گے تو آپ پڑھیں گے، جب آپ زیادہ لوگوں میں نہیں پڑھیں گے تو وہ نقصان دے گا، اس کا موکلات بہت ہیوی ہیں، ہر لفظ کے پیچھے، اللہ کے کلام کے پیچھے موکلات ہیں۔ بات کو سمجھیں، ایسے نہ بابوں کے پیچھے بھاگتے رہیں کہ بابے نے علاج کیا، فیس بک پہ فون کیا، بابے کو پیمنٹ دے دی، اس نے علاج کیا، کام نہیں ہوا، وہ بابا وہاں پہ کیسے کام بیچارہ کرے، عامل کیسے کام کرے؟ آپ نے جو تسبیحات خود سے پڑھی ہیں اس کا بھی تو رجت ہو گئی، آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے رجت سے بچنا ہے، پہلے خود بچنا ہے، پھر عامل حضرات کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے بعد تعداد۔ اب ایک بچہ، میں آسان لفظوں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، مشکل لفظوں میں نہیں سمجھا رہا۔ ایک بچہ، اس کو 2 روٹیاں دیں گے، وہ نہیں کھا سکتا، اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ بڑے کو 1 روٹی دیں گے، اس کی بھوک نہیں ختم ہوگی۔ تعداد مختلف ہو گئی نا یہاں پر، بچے کے لیے 1 روٹی بہت ہے، بڑے کے لیے 1 روٹی کم ہے۔ تعداد مزاج اور اس کے حساب سے دینی پڑتی ہے۔ اب محبت کے عمل میں یا ودودو، بہت سا لفظ میں نے دیکھا ہے نیٹ پہ، ایسے لوگ لکھ دیتے ہیں جی یا ودودو پڑھی جاؤ۔ یا ودودو کا مطلب ہے دوست، مہربان۔ اب محبت میں تصور تو آپ نے رکھا نہیں، جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یا ودودو میں تصور رکھنا ہے، کس کے لیے؟ تصور ہی نہیں رکھا ہوا، کس کے لیے یا ودودو؟ یا تو سارے لوگوں کا رکھ لیں، پوری فیملی کا رکھیں، میرے بچے اگر شادی شدہ ہیں، میرے بچے میرے ماتحت آ جائیں، میرے خدمت گزار ہوں، میرے فرما بردار ہوں، جذباتی ہیں، غصہ کرتے ہیں، وہ ختم ہو، پھر سب کا تصور رکھیں۔ یہ غلطی آپ کرتے ہیں، تصور نہیں رکھتے آپ لوگ، اور ایسے ہی یا ودودو پڑھتے رہتے ہیں، ثواب تو ملے گا لیکن مقصد نہیں حاصل ہوگا۔ آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا، آپ کی اصلاح کرتا رہوں گا، آپ کے جو روحانی مسائل ہیں اس کو بھی حل کیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے تسبیحات بغیر سوچے سمجھے نہیں پڑھنی، آپ نے کسی پڑھے لکھے بندے سے جو علم کو سمجھتا ہے اس سے پہلے پوچھنا ہے، اس کی تعداد بتائے آپ کو، اس کی پرہیز بتائے، اس کے اندر پرہیز کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ لازمی ہے۔ پھر آپ نے عملیات کو پڑھنا ہے، اس کے اندر اس کے صدقات کیا ادا کرنے ہیں، ہر جمعرات کو ادا کرنا ہے، مہینے میں 1 دفعہ ادا کرنا ہے، یا شروع کرنے سے پہلے ادا کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو تسبیحات پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، درود ابراہیم، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب تسبیح پڑھ چکے ہیں پھر درود پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سلام بھیجیں، اس کا ثواب بھیجیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں تسبیح اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی، آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں حل ہوتے۔ یہ ضروری ہے، آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ تسبیحات جب پڑھنی ہے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اور اگر محبت کا عمل پڑھ رہے ہیں، کسی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں دن جمعرات ہو اس سے شروع کریں، جمعے کے دن سے شروع کریں، اس کے اثرات بڑھ جائیں گے، اس کے اثرات تیز ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی دشمن پریشان کر رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رشتہ دار پریشان کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے جو عمل شروع کرنا ہے وہ ہفتہ اور منگل والے دن شروع کرنا ہے، ہفتہ اور منگل کو شروع ہوں گے۔ وقت جو ہے اس کو دیکھنا ہے، زوال کے وقت شروع نہیں کرنا۔ اللہ پاک آپ سب کے مسائل حل کرے اور ہماری مدد فرمائے۔ تو میں مایوس بھی نہیں ہونا، بہت سے لوگ آئے ہیں ہم نے اتنے وظیفے پڑھے ہمارا کام ہی نہیں ہوتا، بھئی مایوسی گناہ ہے، آپ نے غلط پڑھا ہے۔ اب پانی زمین کے نیچے سے نکالنا ہے، آپ نے کئی دفعہ 10 فٹ زمین کھودو پانی نکل آتا ہے، کئی دفعہ 100 فٹ بھی کھودو پانی نہیں آتا، پانی ہے نیچے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پانی موجود ہے، اس سے انکار تو نہیں ہے، لیکن اب کی ہر زمین کے نیچے اس کی گہرائی مختلف ہے۔ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کام کرنے والا ہے ہر انسان کا، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگیں میں ضرور سنوں گا، سمجھتے ہیں؟ تو مایوس نہیں ہونا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، کالے علم والی کی طرف نہیں جانا، اسلام سے خارج نہیں ہونا، ہم نے اسلام پہ رہنا ہے، قرآنی آیات میں رہنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کے ولیوں سے، صحابیوں سے، سب سے محبت کرنی ہے ہم نے، پھر ہم کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہ اوپر کالا علم ہے اور آپ تسبیحات بھی پڑھ رہی ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ سمجھ لیں گندگی کے اندر بیٹھ کے بندہ ایک گندی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو جو مرضی کر لو، کیسے ہے، سمجھتے ہیں؟
اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے علم کی جو کالے علم ہے اس کی صفائی کرانی ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، آج کے بعد وظیفہ کرنا ہے تو کسی سے پوچھ کے کرنا ہے، ادروائز آپ کے گھر کے اندر معاملے خراب ہو جائیں گے اور آپ پریشان ہوں گے۔ ہم تو تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، علاج بھی کرا رہے ہیں، ہمیں تو فرق نہیں پڑا۔ وہ فرق نہیں پڑنا آپ کو، وہ الٹا کام خراب ہونے ہیں آپ لوگوں کے۔ اب ایک مریض میرے پاس آیا، مجھے بولتا میں نے ایک بابے سے علاج کروایا، میرا کام نہیں ہوا، میری ہم میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، وہ بجائے میری بیوی پاس آنے کے دور چلی گئی۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا پڑھا؟ جی بابے نے کہا تھا آپ نے پڑھنا ہے لکم دینکم ولی دین، سورہ الکافرون 30ویں سپارے کی صورت ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے میں اپنے راستے، تمہارا دین تمہیں مبارک، میرا دین مجھے مبارک۔ جب تم اپنے راستے میں اپنے راستے، آپ بتائیں کام کیسے ہوگا؟ اب اذان کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیں اور آپ لوگ بھی نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ آؤں گا، ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو چیزیں گائیڈ کروں گا۔ فی الحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تسبیحات کا اب آپ نے ایسے نہیں پڑھنی۔ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے۔